اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، سید اہل توحید آیت اللہ سید علی ششتری کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان ہوئے، اور آج سید علی ششتری کے گراں قدر دو ایسے شاگردوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کریں گے، یعنی مرحوم شیخ مرتضیٰ انصاری اور ملا حسین قلی حمدانی۔ ان دو شخصیات کے حالات زندگی میں پہلے بھی تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج آپ کی خدمت میں وہ مطالب بیان کروں گا جو پہلے اپنے دروس میں ذکر نہیں کیے میں نے آپ کی خدمت میں۔ ہم نے سید علی ششتری کے حالات زندگی میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ سید علی ششتری کے درس عام بھی ہوا کرتے تھے، خاص بھی ہوا کرتے تھے، اور ان عام اور خاص دروس میں علماء شریک ہوا کرتے تھے، اور دروس خاص میں جو افراد شریک ہوتے تھے، جو علماء شریک ہوتے تھے، ان سب کی سطح ایک جیسی نہیں تھی۔ ان میں بھی بعض افراد ایسے تھے جو خاص الخاص افراد تھے، اور ان خاص الخاص افراد میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور ملا حسین قلی حمدانی نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری چونکہ اپنے زمانے کے فقیہ تھے، گراں قدر مرجع عالی قدر تھے، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے زعیم تھے، اس وجہ سے ان کی شاگردی سید علی ششتری کے لیے ایک نہایتی اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف میں سید علی ششتری سے عقیدت مند ہوئے؟ تو اس کا جواب منفی میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یوں بیان کریں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری اوائل تحصیل علم سے ہی تہذیب نفس میں دلچسپی رکھتے تھے، اور جب شیخ مرتضیٰ انصاری باقاعدہ نجف اشرف عراق کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ باقاعدہ سید صدر الدین کاشف دزفولی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سید صدر الدین کاشف دزفولی مرحوم آغا محمد بید آبادی کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، اور ایک بہت عظیم عارف ہیں، یعنی خود آغا محمد بید آبادی کہ اگر ان کے بارے میں آپ یہی تذکرۃ المتقین کتاب میں دیکھیں تو باقاعدہ ان کے حالات زندگی بھی بیان ہوئے، اور ان سے متعلق مکاتبات اور ان سے متعلق دستور العمل اور وظائف وہ بیان ہوئے کتاب تذکرۃ المتقین میں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ عرفا کی فہرست میں خود ملا جولا سے پہلے شخصیتوں میں سے ایک شخصیت مرحوم محمد آغا بید آبادی ہیں، تو یہ کہنا مناسب ہے۔ البتہ ان سے پہلے بھی عرفا موجود رہے ہیں تاریخ تشیع میں، لیکن عرفان شیعی فقاہتی کا جو ہم نے تعارف کروایا، اس عرفان شیعی فقاہتی کا باقاعدہ آغاز اگر یوں کہا جائے کہ ملا حسین قلی حمدانی سے ہوا تو یہ درست ہوگا، چونکہ ملا حسین قلی حمدانی شیخ مرتضیٰ انصاری اور سید علی ششتری کی تعلیمات کا نچوڑ تھے، اور وہاں سے عرفان شیعی فقاہتی جو ہے وہ آگے حوزہ علمیہ میں نشو و نما پایا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو عارف ہیں، جنہوں نے تہذیب نفس کے میدان میں، مجاہدہ بن نفس کے میدان میں جد و جہد کی ہے، شاگردوں کی تربیت کی ہے، مدارج عالیہ طے کیے ہیں، اور اگر ہمیں فرصت ملے تو ہم ان علماء کا بھی آپ کی خدمت میں تعارف کروائیں گے، جن میں شہید اول، شہید ثانی جیسی شخصیات بھی گراں قدر شخصیات ہیں، فاضل نراقیین کی شخصیات گراں قدر شخصیات ہیں۔ ان کا تعارف آپ کی خدمت میں کروایا جائے گا انشاءاللہ، اگر خداوند متعال ہمیں یہ سعادت دے اور یہ توفیق دے۔ لیکن تذکرہ ہو رہا ہے ملا محمد بید آبادی کا، کہ جو اپنے زمانے کے ایک نہایتی گراں قدر عارف ہیں، اور ان کی تالیفات میں کتاب حسن دل کو اگر آپ تلاش کریں تو نہایتی بے نظیر کتاب ہے، گو کہ نہایتی مختصر ہے لیکن بے نظیر کتاب ہے اپنے مقام پر۔ اسی آغا محمد بید آبادی کے عقیدت مندوں میں سے ایک سید صدر الدین کاشف دزفولی
جیسی گراں قدر شخصیت ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف جانے سے پہلے سید صدر الدین کاشف دزفولی سے ملاقات کے لیے دزفول میں ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ دق الباب کرتے ہیں۔ شدید گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، گھر کی ملازمہ دروازے پر آتی ہے۔ شیخ انصاری ملاقات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں یہاں ملنے کے لیے آیا ہوں سید صدر الدین کاشف دزفولی سے۔ ملازمہ گھر کے اندر جاتی ہے اور جا کر بھول جاتی ہے کہ وہ دروازے پہ کس مقصد سے گئی تھی، اور شیخ انصاری دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ نہایت گرمی ہے، سورج جو ہے وہ اپنی تپش سے ہر چیز کو جو ہے وہ جلا رہا ہے، اور ایسے میں شیخ مرتضیٰ انصاری باہر دھوپ میں کھڑے ہیں، اور گھر کی ملازمہ جو ہے وہ گھر میں جا کر بھول گئی ہے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ ایسے میں خود سید صدر الدین کاشف دزفولی کسی کام سے جب دروازے پر جاتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں کہ شیخ انصاری دروازے پر ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور ملازمہ انہیں اطلاع دینا بھول گئی ہے۔ تو جب سید صدر الدین کاشف دزفولی شیخ کو منتظر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے معذرت خواہی کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر انتظار کرنا پڑا، اور پھر ان کے حق میں دعا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جس طرح آپ نے آفتاب اور سورج کی شدید گرمی میں یہاں انتظار کیا ہے، اللہ اسی طرح آپ کو آفتاب اور سورج قرار دے گا اور لوگ آپ کی شعاؤں سے مستفید ہوں گے۔ شیخ انصاری وہاں سید صدر الدین کاشف دزفولی سے ذکر کا مطالبہ کرتے ہیں، تو آغا صدر الدین کاشف دزفولی شیخ مرتضیٰ انصاری سے کہتے ہیں کہ آپ نجف اشرف تحصیل علم کے لیے جا رہے ہیں، ذکر بھی عبادت ہے اور تحصیل علم بھی عبادت ہے، لہٰذا آپ کا خود یہاں سے نجف اشرف جانا ایک بہت عظیم ذکر عملی کا مصداق ہے۔ اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیں، سید علی ششتری ہم میں سے ہیں، اور آپ سید علی ششتری کے ذریعے سے اس فیض تک پہنچیں گے۔ یعنی سید صدر الدین کاشف دزفولی باقاعدہ انہیں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے مدارج عالیہ طے کرنے میں سید علی ششتری کا ایک نمایاں کردار ہوگا۔ اب شیخ مرتضیٰ انصاری جب نجف اشرف تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو نجف اشرف جانے سے پہلے ششتر میں سید علی ششتری کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور سید علی ششتری سے ملاقات کرنے کے بعد ڈائریکٹ شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان واقعات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نجف اشرف جانے سے پہلے بھی تہذیب نفس کے میدان میں دلچسپی رکھتے تھے اور جدوجہد کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ مربی اخلاق و مربی عرفان کی تلاش میں تھے، اور انہیں سید علی ششتری کی طرف رہنمائی کی گئی تھی کہ سید علی ششتری ہی آپ کو مدارج عالیہ طے کرنے میں ایک نمایاں کردار ادا کریں گے۔ بس اس مطلب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری کا احترام صرف اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ سید علی ششتری سے ان کی بہت پرانی دوستی ہے، نہیں، بلکہ سید علی ششتری کو معنوی کمالات اور ان علمی کمالات کے باعث وہ سید علی ششتری کے عقیدت مند تھے، اور سید علی ششتری کا اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا نہایت ہی گہرا رابطہ تھا۔ اگر وہ افراد جو رجال کی تاریخ لکھتے ہیں ان کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو باقاعدہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی حالات زندگی میں یہ بات متعدد افراد نے لکھی ہے، لم یکن یفارقہ فی سفر ولا حضر، یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری سے کسی سفر میں اور کسی حضر میں جدا نہیں ہوتے تھے، یعنی ہمیشہ شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک علماء نے اس بات کو تحریر کیا کہ گویا ایک روح دو قالب اور دو جسموں کے اندر ہو، ایسا قریبی رابطہ تھا شیخ مرتضیٰ انصاری اور سید علی ششتری کے درمیان، یعنی اس قدر شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری کے لیے عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، احترام کا اظہار کیا کرتے تھے، معاشرے میں ان کی قدر و قیمت اور عظمت کو اجاگر کیا کرتے تھے۔ اور سید علی ششتری کا جب شیخ مرتضیٰ انصاری کا جب انتقال ہوتا ہے اور سید علی ششتری ان کے پاس آتے ہیں، اور وہاں ہم نے اس مطلب کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ جب سید علی ششتری بیمار ہوتے ہیں
تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو اطلاع دے دی جائے، اگر انہیں اطلاع نہ دی گئی تو وہ شاید ناراض ہو جائیں۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری کو اطلاع دینے کا جب ارادہ کیا جاتا ہے تو سید علی ششتری منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، انہیں اطلاع نہ دیں، بلکہ لائٹ جو گھر میں چراغ جل رہا ہے اسے بھی خاموش کر دیں، اور جب لائٹ بند کر دی جاتی ہے تو کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دق الباب ہوتی ہے، کہتے ہیں جا کر دروازہ کھولیں۔ یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں خود سید علی ششتری کے فرزند کہ میں جا کر دروازہ کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ملا رحمت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ دروازے پر جب اندر آتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری تو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کی کیسی طبیعت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ وبا کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور کافی نحیف اور کمزور ہیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری ان سے کہتے ہیں کہ آپ مضطرب اور پریشان نہ ہوں، آپ انشاءاللہ اس بیماری سے صحیح و سالم باہر نکل آئیں گے۔ تو ایسے میں سید علی ششتری ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں اس بیماری سے تندرست باہر نکل آؤں گا؟ تو شیخ مرتضیٰ انصاری ان سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ میرا آپ سے پہلے انتقال ہو جائے اور آپ میرے جسد خاکی پر نماز پڑھائیں۔ تو سید علی ششتری کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور جب شیخ مرتضیٰ انصاری کا انتقال ہوتا ہے تو سید علی ششتری ان کے جسد خاکی پر نماز پڑھاتے ہیں، ان کو قبر میں اتارتے ہیں، اور جیسے ہی قبر میں اتارتے ہیں تو شیخ مرتضیٰ انصاری کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ افسوس، تم اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن تمہارے سینے میں ایسے اسرار موجود تھے کہ جن اسرار کو بیان کرنے کے لیے تمہیں کوئی اہل فرد نہیں ملا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا مقام سید علی ششتری کی نظر میں بہت بلند مقام تھا، یعنی سید علی ششتری کی نظر میں شیخ مرتضیٰ انصاری تہذیب نفس اور سیر و سلوک کے بعد ان بلند مقامات تک پہنچے تھے کہ جہاں کوئی دوسرا شاگرد نہیں پہنچ سکا۔ اب ہم آتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی کے متعلق کہ وہ بھی شیخ مرتضیٰ انصاری اور سید علی ششتری کے خاص شاگردوں کی فہرست میں موجود ہیں، اور پہلے اس مطلب کو بیان کر دیا گیا آپ کی خدمت میں کہ ملا حسین قلی حمدانی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ہفتے میں ایک دن سید علی ششتری کے گھر جاتے ہیں۔ میں کنجکاو ہوتا ہوں کہ معلوم کروں کہ باقاعدہ ہر ہفتے شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری کے گھر کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو میں بھی استخارے کے بہانے سے سید علی ششتری کے گھر جاتا ہوں، اور جیسے ہی دق الباب کرتا ہوں، گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مشاہدہ کرتا ہوں کہ شیخ انصاری ایک شاگرد کی طرح سید علی ششتری کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سید علی ششتری درس دے رہے ہیں، اور شیخ انصاری نہایت مؤدب ہو کر بیٹھے ہیں۔ ایسے میں اس درس میں اس قدر مجذوب ہو جاتا ہوں سید علی ششتری کے بیانات میں، اور جب درس ختم ہوتا ہے تو میں سید علی ششتری سے تقاضا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اس درس میں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو سید علی ششتری کہتے ہیں کہ شیخ انصاری رئیس ہیں، مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہی میرے پاس آ سکتے ہیں، لہٰذا اس درس کو شیخ انصاری کے لیے رہنے دیا جائے۔ آپ کے پاس وقت میں وسعت ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے، آپ جب چاہیں میرے پاس تشریف لے آئیں اور باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا سید علی ششتری باقاعدہ ملا حسین قلی حمدانی کو درس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں، انہیں درس پڑھاتے ہیں، اور ایسے بلند ترین عالی ترین مقامات پر ملا حسین قلی حمدانی پہنچتے ہیں کہ جن مقامات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ملا حسین قلی حمدانی ایسے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کہ ان کے حالات زندگی میں یہ بات تحریر ہے کہ 300 اولیاء کا انہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ملا حسین قلی حمدانی شیخنا الاعظم انصاری اور سید علی ششتری کی تعلیمات کا نچوڑ ہے تو یہ بات بالکل درست ہوگی۔ پس سید علی ششتری نے انہیں اپنا معنوی بیٹا قرار دیا، اور یہ بات بھی ہم ان کے حالات زندگی میں بیان کر چکے کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے، یعنی ملا حسین قلی حمدانی کے علاج کے لیے شیخ سید علی ششتری خطیر رقم خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو بعض افراد اس بات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں کہ سید علی ششتری کی سیر و سلوک اور ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک میں تفاوت پایا جاتا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ آغا بزرگ تہرانی
اور سید حسین صدر جیسی شخصیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی اور سید علی ششتری کی سیر و سلوک میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں پایا جاتا۔ پھر یہ سوال کیوں ابھرتا ہے کہ سید علی ششتری اور ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک میں تفاوت پایا جاتا ہے؟ سوال اٹھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سید علی ششتری کی حوزہ علمیہ میں مخالفت نہیں کی گئی، جبکہ ملا حسین قلی حمدانی کی حوزہ علمیہ میں مخالفت کی گئی اور بس اوقات شدید مخالفت کی گئی۔ تو لوگ اس سے یہ گمان کرتے ہیں کہ علماء کی نظر میں ان دونوں کی سیر و سلوک میں تفاوت پایا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ سید علی ششتری کی سیر و سلوک سے علماء نے اختلاف نہیں کیا، جبکہ ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک سے اختلاف کیا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ سید علی ششتری کے شاگردوں کی فہرست میں شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری جیسی شخصیت موجود تھی، اور مرتضیٰ انصاری کے ہوتے ہوئے کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ سید علی ششتری کے نظریات پر، افکار پر کوئی سوال اٹھا سکے، کوئی اعتراض اٹھا سکے یا انہیں نادرست قرار دے سکے۔ کیوں؟ چونکہ شیخ مرتضیٰ انصاری خود سید علی ششتری کی تعلیمات کے پیروکار تھے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے بلکہ ان کا پرچار کرتے تھے، ان کے پیچھے ایک ستون کی طرح مدافع کی حیثیت سے وہ کھڑے تھے۔ جیسے ہم نے بیان کیا کہ جب شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری کی والدہ کا انتقال ہوا تو سید علی ششتری کو آگے کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور باقاعدہ یہ جملہ اس وقت کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا عمل مجھے اپنی ماں کے لیے نظر ہی نہیں آ رہا جو اس عمل سے افضل ہو کہ آپ میری والدہ کی نماز پڑھائیں۔ تو پس شیخنا الاعظم انصاری سید علی ششتری کے مقام کو اور عظمت کو حوزہ علمیہ میں اجاگر کرتے رہے۔ یا جیسے خود جب شیخنا الاعظم انصاری کا انتقال ہوتا ہے تو باقاعدہ اس بات کی وصیت کی ہوتی ہے کہ سید علی ششتری ان کی نماز پڑھائیں گے اور ان کے درس کو جاری رکھیں گے، اور سید علی ششتری نے ان کی نماز بھی پڑھائی اور ان کے درس کو بھی جاری رکھا۔ یہ وہ امور ہیں جس سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری کی تعلیمات کے نہ صرف پیروکار تھے بلکہ ان کے مدافع بھی تھے، ان کے مبلغ بھی تھے، اور ان کا جو ہے وہ دفاع بھی کرتے تھے اور ان کی شخصیت کی حفاظت بھی کرتے تھے حوزہ علمیہ میں۔ جبکہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں میں گرچہ شخصیات مرزا جواد آغا ملکی تبریزی جیسی شخصیات، سید احمد کربلائی جیسی شخصیات موجود ہیں، یا اس کے علاوہ بہت ساری شخصیات موجود ہیں، لیکن ان تمام شخصیات میں کوئی شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی شخصیت نہیں تھی جو حوزہ علمیہ میں فقہی اعتبار سے ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہو، جو زعیم حوزہ ہو، جو ملا حسین قلی حمدانی کی تعلیمات کا اس طرح سے دفاع کر سکے جس طرح سے سید علی ششتری کی تعلیمات کا شیخ مرتضیٰ انصاری نے دفاع کیا۔ اسی وجہ سے یہ باعث بنا کہ ملا حسین قلی حمدانی کی تعلیمات پر حوزہ علمیہ میں اعتراض اٹھائے گئے اور اس کی نفی بھی کی گئی، اور یہی روش مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی سے متعلق بھی تھی۔ یعنی گرچہ گران قدر مراجع موجود تھے، آغا سید ابو الحسن اصفہانی جیسی شخصیت موجود تھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے گران قدر فقہا اس دور میں موجود تھے، لیکن کوئی بھی ایسی شخصیت سید علی آغا قاضی طباطبائی کے پیچھے مدافع کی حیثیت سے ویسے کھڑی نہیں تھی جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری نے سید علی ششتری کا دفاع کیا۔ اس وجہ سے ان شخصیات کو حوزہ علمیہ میں زیادہ مقام نہ ملا، اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف ابعاد کی طرف توجہ کی گئی تو اسی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرفانی پہلو پر توجہ کی گئی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید یعنی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، مرحوم شاہ آبادی جیسی شخصیات کا تعارف ہوا، اور پھر اسی تعارف کے نتیجے میں مرحوم امام خمینی کی آیت اللہ بہجت سے عقیدت اور ارادت، یا مرحوم قاضی کے شاگردوں کے نسبت ان کی عقیدت و ارادت، مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت سے متعلق ارادت، اور پھر اس سے پہنچے مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی، اور اس طرح سے معاشرے میں ان شاگردوں کے ذریعے سے اساتید کا نام روشن ہوا۔ ہم سید علی ششتری سے متعلق مزید ایک گفتگو میں سید علی ششتری کے اولاد کے بارے میں، ان کے آثار کے بارے میں اور ان کے انتقال کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ہمارا کل کا درس اس سلسلے کا آخری درس ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام علماء حق کا
کہ درجات میں اضافہ فرمائے، بالخصوص شیخ مرتضیٰ انصاری، سید علی ششتری، ملا حسین قلی حمدانی، سید علی آغا قاضی طباطبائی اور ایسی تمام شخصیات کے درجات کو عالی سے متعالی فرمائے، اور ان کی تعلیمات جو انہوں نے اپنی زندگی میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف حقہ کو بیان کیا، ان تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزوں کے لیے، مؤمنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔